عزیزو بتاؤ کدھر جا رہے ہو، ہے منزل ادھر تم ادھر جا رہے ہو۔ عزیزو بتاؤ کدھر جا رہے ہو، ہے منزل ادھر تم ادھر جا رہے ہو۔ عزیزو پتہ ہے کدھر جا رہے ہو، سمٹتے نہیں ہو بکھر جا رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو پینل ڈسکشن ہے اس کو ہم پہلی بار اس انداز سے پبلک میں کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے کچھ تجربے ہم نے انڈور اس سے پہلے کیے ہیں، چونکہ پہلی بار اس طرح کا ہونے جا رہا ہے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں اپنے پینلسٹ سے گزارش کروں گا، خصوصاً علماء دین سے، کہ یہ تقریر کا کوئی موضوع نہیں ہے، تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ ہم کوشچنس تھرو کریں گے یا کچھ ایشوز اٹھائیں گے، اس پر مختصراً اپنے خیالات آپ پیش کریں گے، اور تمام پینلسٹ کو یہ حق رہے گا کہ ایک دوسرے کی بات کاٹے، بیچ میں انٹرپٹ کریں اور اپنی بات کو پازیٹیولی یا نیگیٹولی جو بھی ہے اس کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے، اور ان سب پر کوآرڈینیٹر کا ایک حق بنتا ہے کہ جب چاہے وہ اس پوائنٹ کو روکے یا اس پوائنٹ کو آگے بڑھائے۔ اس کو ہر طرح سے انٹرپٹ کرنے کا اختیار کوآرڈینیٹر کا ہوگا۔ اس کو بھی برائے کرم آپ بڑی خوش دلی سے لیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اس طرح کے پروگرام اور بہت سارے موضوعات پر ہم کر سکتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، ہم نے ایک تجربہ ہمارے شمس اسکول میں سے پہلے کیا تھا، سماجی برائیاں جو پھیل رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون؟ عوامی نمائندوں کو لا کر پہلے ہم نے ایک تجربہ کے طور پہ کیا، اس کے بعد بچوں سے ہی وہ ایسا پروگرام کروایا تھا، بڑے اچھے ریزلٹس نکلے اس کے۔ انشاءاللہ ایسے پروگرام آئندہ بھی ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ ایک موقع ہے کہ سچ بولنے کا۔ بہت سارے لوگ یہاں جمع ہیں، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو سچ بولنا ہی نہیں چاہتے، اور ایک ہوتے ہیں سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ بشیر بدر نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں کچھ حوصلہ مند لوگ بیٹھے ہیں اور سننے والے بھی حوصلہ مند ہیں۔ کوشش کریں گے کہ سماج میں ہمارے سماج کو لے کر چلنے والے جو نوجوان ہیں، جہاں سے تعلیم گاہوں سے، یونیورسٹیوں سے، دانشگاہوں سے نکلنے والے ہیں اور کل جا کر یہ قوم کی، ملک کی زمام سنبھالنے والے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے۔ ترانہ تصاویر کا پیش کیا گیا اور اس کے بیک گراؤنڈ میں سیکرٹری صاحب نے بھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ فوک کلچر یا پاپولر کلچر کیا ہے، اس پر اور اس کے نقصانات، اس کے جو ہے منفی اثرات سماج پر، معاشرے پر کیا ہوتے ہیں، اس پر تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے چونکہ ہمارے تمام پینلسٹ جو ہیں تقریباً تمام بھی تعلیم گاہوں سے وابستہ ہیں، پٹیل قاظم صاحب، جاوید ارمار صاحب اور یاسین صاحب مولانا خود دارالعلوم سے وابستہ ہیں، ہمارے عبدالرقیب صاحب یہ بھی نئے نئے انجمن جیسے تعلیمی ادارے سے جڑ چکے ہیں، جاوید صاحب سیکرٹری، مولانا موسیٰ صاحب بھی۔ تو بڑا صحیح سلیکشن ہے بڑکل یونٹ کا، ایسا ہوگی ان لوگوں کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف اپنے اپنے حالات میں اور معاشرے کے پس منظر میں حالات کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کلچر یا تہذیب یا ثقافت عام طور پر کیا چیز ہے، کس کو ہم کہتے ہیں۔ لوگ بھی بڑے ترقی یافتہ تھے، تعلیم کے اعتبار سے بھی ان کے یہاں تعلیم تھی، لیکن اسلام میں آنے کے بعد کلچر کو جو رخ دیا ہے وہ ایک صحیح رخ تھا، اور اسی رخ کے مطابق جو ہے اس کو ہم صحیح کلچر کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ ہر زمانے میں لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکروں کو عام کرنے کے اعتبار سے یا اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے باتوں کو عام کرنے کے اعتبار سے اس کو کلچر کا رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل کلچر وہی ہے جو ہمیں قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں ہمیں ملا ہے، اور اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت کلچر پر اسلام کے بڑے اثرات اور بڑے احسانات۔ شکریہ، لیکن میں
जनाब यासीन साहब से जानना चाहूँगा कि हमारे सामने भी बातें आ रही हैं और आएंगी भी, तो उमूमन कल्चर या पॉपुलर कल्चर या माशरे में बुरे असरात पड़ने वाले कल्चर का शिकार क्या सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं? आप कॉलेजों से वाबस्ता हैं, आप क्या महसूस करते हैं कि एक भटकता माशरा जिस अंदाज में और इस्लामी रंग में रंगा हुआ है, उन्हीं की औलादें कॉलेजों में भी पढ़ रही हैं, मदरसों में, दीनी मदरसों में भी पढ़ रही हैं, तो आप चूंकि कॉलेजों और असली तालीम से वाबस्ता हैं, क्या आप कोई महसूस करते हैं कि ये पॉपुलर कल्चर जिस बुरे हैसियत में भी हो, क्या वो कॉलेजों तक महदूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक पॉपुलर कल्चर का ताल्लुक है, मैं इस बारे में सबसे पहले जो बात कहना चाहूँगा, ये जो कल्चर जो है दरअसल न इस्लाम का है न हिंदुस्तान का है। ये कुछ इंपीरियलिस्टिक ताकतों ने अर्लियर 20th सेंचुरी में जो है ये हम पे जो है डोमिनेट किया था, हम पर डाला था। और जिस मौजू पर आज हम लोग बात कर रहे हैं और जिसे हम लोग पॉपुलर कल्चर कहते हैं, जिस तरह से स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही अच्छी तरह से इसे डिस्क्राइब किया है, इट्स एन ऑक्टोपस विद डिफरेंट टेंटेकल्स, म्यूजिक। जो आपका सवाल है, अगर मैं सेंटर पॉइंट पे चला जाऊं कि सॉरी माफ कीजिएगा, ये कल्चर सिर्फ और सिर्फ जो कॉलेज स्टूडेंट्स को अफेक्ट करता है, तो मैं इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करता, लेकिन काफी हद तक मानता हूं कि ये जो पॉप कल्चर है, इट हैज हाईली अफेक्टेड कॉलेज स्टूडेंट्स। क्योंकि जब इंसान अपनी जिंदगी में एजुकेशन के बाद उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, ऑब्लिगेशंस पड़ती हैं, तो अपनी और जिम्मेदारियों के साथ जुड़ जाता है, शादी हो जाती है, कमिटमेंट्स आ जाती हैं। और खासकर एक कल्चर जो है, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, खासकर हम लोग कहें जो अमेरिका का जो है, जिसे कल्चरल हेजिमोनी भी कहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान वाले मैं यहाँ रुकूंगा, आप इसको फिर आगे बढ़ाएंगे हम। मैंने ये सवाल रखा था कि क्या कॉलेज तक महदूद है? आप कॉलेज तक महदूद नहीं है, क्योंकि कॉलेज तक महदूद नहीं है, क्योंकि जहां तक फेसबुक का ताल्लुक है, जहां तक सॉन्ग्स का ताल्लुक है, ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वर्किंग पीपल भी इस्तेमाल करते हैं, स्कूल का ग्रुप भी इस्तेमाल करता है। मैं इसका दूसरा मतलब ये है कि दीनी मदारिस भी इससे मुबर्रा नहीं है। मौलाना, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? सॉरी, आप मुझे एक और बात कहने देंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे बचपन में वट्टल में देखा करता था कि ये जो जामिया का जो लिबास है, जो मौलाना पहनते हैं, जो अटायर होता है, उनके पहले जवाब देने दीजिए, फिर आप उस पर कहिए, कोई उसमें दिलचस्पी पैदा होगी। आप मौलाना हुसैन अली। सबसे पहले मैं इस्लामिक तहजीब के मुताल्लिक डिफाइन करना है या जनरली बात करना? नहीं, अभी ये सवाल ये आया है कि हमारे बीच बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, उनके दिल में ये बात पैदा होगी कि हमें ये क्यों बोला जा रहा है। एक तो दूसरी जगह भी एक ऐसी बात हो सकती है, तो आप क्या ये वाकई कुछ परसेंटेज, 100% नहीं तो कुछ परसेंटेज दीनी मदारिस में भी इसका नफूज हुआ है, इस कल्चर का? देखिए, इस्लामिक नुक्ते नज़र से बहैसियत मुसलमान हमको सबसे पहले देखिए 1432 साल पहले रुजू करना है, इस्लामी नुक्ते नज़र से हंसी सोचनी है, कुरान सुन्नत की रोशनी में इस्लामी खतूत के जरिए हर चीज का तजिया करना है। माफ कीजिए, ये मैं आखिर में दूंगा। हमारे पास लेकिन हमारे पास तीन चीजें, उसके मनफी असरात हैं। पूरी बात सुन लीजिए। हमारे 3 स्टेजेस हैं। अभी हम सिर्फ इल्जामात या जो हालात हैं उस पर बात करेंगे, फिर उसका तजिया करेंगे, फिर इलाज की तरफ आएंगे। जब आप बोलिए क्या करना है क्या नहीं करना, उसका आखिरी सवाल होगा हमारा। मनफी असरात हमने डायरेक्ट आपसे सवाल रखा है, आप इसे इनकार कीजिए, मान लीजिए कि ये कल्चर से दीनी उलूम के फारिगीन या दीनी उलूम हासिल करने वाले मुबर्रा हैं या कुछ हद तक मुतासिर हैं। मैं मौलाना के सामने एक शागिर्द हूँ, मौलाना ख्वाजा साहब का, मेरे उस्ताद हैं वो, समझ रहे हैं ना। मैं इस सिलसिले में जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूँ, मैं अपने उस्ताद से गुजारिश करता हूँ। अब्दुल लतीफ साहब इसमें इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो ये है, जैसे हमारे जो दीनी मदारिस हैं, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ उससे बहुत कम मुतासर हैं।
اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا جو دینی مدارس کا جو ماحول ہے اور جس ماحول میں وہ رہتے ہیں، وہ پروان چڑھتے ہیں، جہاں پہ ان کی پرورش ہوتی ہے، تو وہاں پہ چونکہ جو ہے ان کا ماحول وہاں پہ دینی ہوتا ہے، اسی لیے اس لحاظ سے کالج کی بنسبت جو ہے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں جو ہے بہت کم ہوتی ہیں، مواقع کے وہاں پہ ان کو اس طرح کے کم میسر ہوتے ہیں۔ کالج کا یہاں مسئلہ ہے، عصری جو کالجز ہیں اور عصری اسکول ہیں، تو ان کا مسئلہ یہ کہ وہاں کا جو نظام تعلیم ہے، میں اصل میں یہ بات میں آپ سے کہ وہاں کا جو نظام تعلیم ہے وہ نصاب تعلیم اصل میں اس رنگ میں رنگا ہوا ہے کہ میں بہت تاریخ کی پرانی مثالیں جنہوں نے اس نصاب کو آج تک جو ہمارے جو ہے کالجوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اس میں یہ کہ جو ہے بہت سی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو جو ہے آپ کو دینی کہ اس کو جو ہے دینی اور شرعی اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی ہے کہ جو ان کے اندر دینی، لیکن مسئلہ سب سے ضروری بات جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کالجز ہیں وہ زیادہ اس سے متاثر اس وجہ سے ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں اور ان کو تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑی سی اس طرح کی تبدیلی کر کے کہ ان کے نصاب کو جو وہاں پہ جو کتابیں ہیں اور جو سلیبس جو پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر بہت ضروری بات یہ ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہاں کے اس کے پڑھانے والے جو ہمارے لیکچرر ہیں، جو پروفیسرس ہیں یا جو ٹیچرس ہیں، ان کو تھوڑا سا اس انداز سے پڑھائیں کہ اس کے اندر جو ہے کہ ان کا مزاج بھی تھوڑا سا دینی بنے، تو اس انداز سے اگر عصری تعلیم کے بہت بڑے ادارے، مرکزی ادارے سے وابستہ ہمارے پاس پینلسٹ بیٹھے ہیں، ارمان جاوید صاحب، تو عبدالرحیم صاحب نے جو بات رکھی ہوئی ہے اس سے آپ کہاں تک متفق ہیں؟ پہلا، جتنے بھی بھٹکل میں دنیاوی مدرسے بھی دنیاوی جو ہے دنیاوی اسکولس ہے، کالجز ہے، وہاں بھی مورل ایجوکیشن ہے، دینیات کی تعلیم چل رہی ہے، لیکن جو ہالی ووڈ سے بالی ووڈ آتا ہے اور بالی ووڈ سے بچوں میں آتا ہے وہ جنرلی اسکول اور کالج کے طلبہ میں آتا ہے۔ اگر آپ مدرسے کے بارے میں کہیں گے تو میں کہوں گا ایک 4 یا 5% مدرسے کے بھی طالب علم ایسے رہیں گے جو اس سے راغب ہے۔ اس کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 4 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 3 جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور 75% 25% پر راغب آ کر وہ بھی ماڈرنائزیشن پر اپنا جو ہے اپنا پھیر لیتا ہے۔ یہی ریزن ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی مدرسے ہیں، جتنے بھی دینی تعلیم ہے، ان کو اتنا ایسا ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ نہ جائے ماڈرنائزیشن پہ، لیکن گھر کے ماحول کی وجہ سے، گھر میں ٹی وی رہنے کی وجہ سے، گھر میں سیریل دیکھنے کی وجہ سے، گھر میں فلم دیکھنے کی وجہ سے وہ جو ہے بہت سارے علوم اور علم رکھنے کے باوجود بھی دنیا پر راغب ہو جاتے ہیں۔ تو اس گھریلو ماحول جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے مدرسے کے ماحول کی بجائے اور کالجوں کے عام ماحول کی وجہ سے بچے متاثر ہوتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مولانا اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک ہے تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، تعلیم اور اس سے ہٹ کر جو ہے باہری اثرات، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ تعلیم میں کسی بھی تعلیم میں میں سمجھتا ہوں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی جو اس کو برائی کی طرف لے جانے والی۔ انسان کا خود ایک نفس ہے، ہم کو شرعی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان کا ایک نفس ہے۔ حدیث میں خود اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا دی گئی ہے کہ انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس کے اندر جو ہے اچھائی کی طرف اور برائی کی طرف لے جانے والے دونوں جو ہے مادے موجود ہیں۔ اب معاشرے کے اندر جس طرح کی چیزیں آئیں گی، آدمی اگر اسی کی طرف جو ہے اپنا میلان لے جائے گا تو وہ معاشرے کے اثرات ہیں، اس کو ہم تعلیم سے جوڑیں یہ صحیح نہیں، تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جیسے ہمارے مولانا عبدالرحیم صاحب نے اور انہوں نے بتایا کہ چونکہ دینی مدارس کے اندر اس بات پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ ان کی جو ہے اخلاقی تربیت کی جائے اور ان کو روحانی اعتبار سے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کی جائے، اور وہ اسی ماحول میں پڑھتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کا ان چیزوں سے متاثر ہونا بنسبت دوسرے لوگوں کے
बहुत ही कम होता है। शुक्रिया। मैं ब्रदर रफीक साहब से जानना चाहूँगा कि आप जो ये मुहिम लेकर निकले हो पॉपुलर कल्चर इससे पहले भी जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर दौर में रहा है। आज के पॉपुलर कल्चर के खास अहम जो हाइलाइट्स क्या हैं जो बच्चों पर जो है असरअंदाज हो रहे हैं, मुख्तसरन आप हाइलाइट्स के तौर पे कुछ बातें सामने रखें। पॉपुलर कल्चर के जो गलत असरात स्टूडेंट्स के ऊपर खुसूसन पड़ रहे हैं, असबाब पॉपुलर कल्चर के असरात पड़ने के असबाब जो सबब बनते हैं, जी जो सबब बन रहे हैं वो स्टार्ट होते हैं म्यूजिक देखते हैं। म्यूजिक है एक्स्ट्रा वन जिसका नाम है, यानी कि आपके पास 2 जूते हैं लेकिन उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है और 2 जूते चाहते हैं। एक्स्ट्रा वन जिसका नाम है, एक्स्ट्रा वनजा बोलते हैं इसको। और इसमें पोर्नोग्राफी है, इसमें होमोसेक्सुअलिटी का फरोख्त है, इसमें बहुत सारे फेसबुक का इस्तेमाल है, इसमें अपने मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है, फेसबुक का एडिक्शन है, स्मोकिंग है, ड्रग एडिक्शन है, फिर इसमें ऑब्सनिटी है यानी कि नंगापन जो टीवियों में बताया जाता है, मूवीज है और रियलिटी शोज हैं। रियलिटी शोज यानी कि आपको बताया जाता है कि गाड़ी पे स्टंट्स कैसा किया जाए और आपके कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करना है, हेटरेडनेस करना है, एक दूसरे से नफरत करना है, रियलिटी शोज के तहत हैं और बहुत सारी चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि मुआशरे का तकरीबन हर जागते मुआशरे का फर्द और ख़ुसूसन नौजवान नस्ल इस बात से वाकिफ है। जितने नुकात ब्रदर रफीक ने रफीक साहब ने सामने रखे, तकरीबन जो हमारे मुआशरे की नौजवान नस्ल का बड़ा हिस्सा 75% से ज़्यादा इन चीज़ों से उनका एनकाउंटर होता है और इसके असरात उन पर पड़ते हुए हमें नजर आते हैं। ब्रदर रफीक तो पूरी हिंदुस्तान की बात करते हैं या रियासत की बात करते हैं, क्या हमारे अपने तरबियतगाहों में कॉलेजेस में ये आप देखते हैं या आप इसके असरात इसकी बदबू आप महसूस करते हैं कि ये कल्चर हमारे यहाँ इतना सरायत कर चुका है कि हमारी नौजवान नस्ल बर्बादी की दहान की तरफ पहुंची है? अगर मुझे कुछ वक्त दे तो 30 सेकंड में एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जैसे कि रकीब साहब ने कहा कि जो लॉर्ड मैकॉले का जो इंट्रोड्यूस किया हुआ एजुकेशन सिस्टम है उसके कंपैरिजन में उन्होंने जामिया की बात की। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे इदारों में सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती है, बढ़कर के ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉमर्स लेते हैं, तो हमें इकोनॉमिक्स, बिजनेस और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है और हमें फेसबुक का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता है। हम लोग एनवायरनमेंट से सीखते हैं, फ्रेंड से, क्या कहें, हम लोग अपने फ्रेंड से जानते हैं कि फेसबुक क्या है। स्कूलों में या हमारे करिकुलम में ये चीज़ें बिल्कुल पाई नहीं जाती है। और जहाँ तक भटकल का ताल्लुक है, मैं मेट्रो में रह चुका हूँ मुंबई में 7 साल। वहाँ का जो कल्चर है, जो पॉपुलर कल्चर की बात करें, यहाँ के कल्चर में काफ़ी फर्क है। और एक और बात मैं जो कहने जा रहा था, तो बचपन में देखा करता था कि ये जो लिबास जो मौलाना लोग पहनते हैं, ये पहले जो है मैं ऐसे महसूस करता था कि वहाँ के स्टूडेंट्स का भी यही लिबास है, लेकिन आज मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि ये लिबास ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो जामिया में सीखते हैं उनका यूनिफॉर्म बन चुका है। तो जैसे ही घर लौट आते हैं जीन्स और टी-शर्ट पे वापस आ जाते हैं। असल में जो मैंने हमने कहा कि यहाँ पे आज से तकरीबन आज़ादी से पहले जो यहाँ पे जो निसाब और जो हमारे कॉलेजेस और स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में मेरा कहना ये था कि वो जो निसाब है वो है कि उसका मकसद है कि जो आदमी ये कि जो है उसकी बड़ी से बड़ी डिग्री हो और उसको जो है उससे जो है अच्छा से अच्छा जो है माश हासिल हो, और उसमें जो है उसका मकसद सिर्फ यही है। और जो इस्लामिक जो कल्चर है उसका मकसद तो हो सकता है माश सानवी, लेकिन इसका जो है पहला मकसद तो हरगिज़ नहीं हो सकता है कि माश। इंसान का तालीम का पहला मकसद, अगर इस्लामिक कल्चर की अब बात करें तो इस्लाम का पहला अव्वलन बुनियादी मकसद ये है, नस्बुनैन ये है कि जो है वो है कि जो इंसान सबसे पहले खुद बहुत अच्छा बने,
وہ اس کے وہ اچھے جو صفات ہیں اور ایک اچھا آدمی ایک اچھا انسان بنے اور اس کے بعد جو قوم و ملت کی جو خدمت کرے. ہو سکتا ہے کہ جو ذریعہ معاش اس کا جو تعلیم سے ذریعہ معاش اس کا حاصل ہو اور اس سے جو اس کو معاش یہ اس کے لیے جو سیکنڈری ہو سکتا ہے, اس کا ثانوی مقصد ہو سکتا ہے اور اس کا جو ہے بنیادی مقصد نہیں ہو سکتا. بات اصل میں یہ کہنے جا رہا تھا. نہیں مولانا, آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ تعلیم کا مقصد معاش حاصل کرنا نہیں ہے. یہ باتیں سننے میں بڑی پیاری لگتی ہیں. کیا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے سماج کا ہر فرد اس انداز سے سوچتا ہے اور وہ چلا ہوا ہے؟ کیا ہماری پہلی پریفرنس صرف اور صرف مال کمانا نہیں پڑی, چاہے جس ذریعے سے بھی ہو؟ ہاں بات صحیح ہے, لیکن یہ کہ جو ہونا چاہیے اسی لیے کہ اصل میں کیا ہے, یہ جو تعلیم جو اصل میں یہ تو مشن ہے انبیاء کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اور ایک بات یہ کہ جو بات آپ کی سے, لیکن سب سے پہلے اصل میں جو اسلام کا جو نظریہ ہے, ہمارے اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, اسلام نے جو ہمیں سبق پڑھایا اور سکھایا ہے, ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیم کا جو مقصد نبی نے ہمیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا مقصد جو ہمیں ایک مربی بن کر, ایک معلم بن کر جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے, وہ یہ کہ سب سے پہلے جو ہے آپ اچھے انسان بنے, نیک انسان بنے, اور اس سے جو آپ قوم و ملت کی اور پوری انسانیت کی آپ خدمت کریں. میں نہیں کہتا ہوں کہ معاش بہت ضروری ہے, لازمی ہے, لیکن اس کو آپ پرائورٹی جو ہے وہ سیکنڈری ہو سکتا ہے, اس کو جو ہے یہ پہلا درجہ اس کو نہیں دیا. ٹھیک ہے, معاش کے پہلو کو ہم روک دیتے ہیں. معاش ہمارا پہلو یہ موضوع نہیں ہے, اس وقت جو کلچر کی بات ہے. پہلا میں ایک اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ہمارے یاسین صاحب نے کہا کہ جو بچے کو جامعہ میں پڑھتے ہیں وہ آنے کے بعد جنس اور جو ہے ٹی شرٹ یا زیادہ میں زیادہ تر نہیں کہوں گا, میں ان کو کہوں گا زیادہ تر نہیں, یہ رہ سکتے ہیں 7 سے 8% یا سے زیادہ 10%. 2 دن پہلے مجھ سے دو اسٹوڈنٹ جو ہے مجھ سے آ کر ملے کہ بھائی جاوید انکل یا جاوید بھائی مجھے لائسنس نکالنے جانا ہے. میں نے اس سے کہا بیٹا تو اناور جا رہا ہے, جوبا نکال کے شرٹ ڈال کے جاؤ. اس نے کہا میں یہی لباس پہ جاؤں گا, چاہے مجھے لائسنس ملے یا نہ ملے. میں یہی آپ کو دے رہا ہوں. جی جناب ایک اور بات کو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہاں پہ کسی بھی صورت میں یا کسی بھی ویو میں جامعہ کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے. آپ نے شروعات میں ہی میرے کالج کے اسٹوڈنٹس پہ ٹارگٹ کیا, اس لیے میں ذرا نہیں میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں ذرا سا ڈیفینسیو موڈ میں جا کے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم کسی ادارے کا پرٹیکولر ہمارے نہیں پڑھایا جاتا کہ عصری تعلیم گاہیں اور دینی تعلیم گاہیں, یہ ہے کیونکہ ہم ایک فرق بنا ہوا ہے. لیکن میں پلیز میں امنا سے گزارش کروں گا کہ مجھے اس بارے میں غلط مت لیں. نہیں بالکل کوئی یہاں صرف ڈسکشن ہے. ہم نیگیٹو بات بھی کریں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھانے کے لیے کریں گے تاکہ پازیٹو بات اس میں سے نکل کر سامنے آئے. ہم جان بوجھ کر اس بات کو ابھار رہے ہیں کہ سامنے اچھی بات آئے, ہمارا کوئی مقصد ایسا نہیں. وزیر صاحب نے بہت سی برائیوں کی طرف ہم کو توجہ کیا. میں کہتا ہوں میں بھی بنگلور میں 4.5 سال نکال چکا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ بنگلور میں ہو برائی, یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یاسین صاحب نے کہا ممبئی میں ہو برائی. اس میں سے 2 برائی ادھر عام ہے, ایک فیس بک کی, ایک میوزک کی. اور دوسری مجھے برائی بہت لگتی ہے, میں زیادہ تر کالج میں وزٹ کرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے, کیونکہ جب میں SLC میں تھا یا PC میں تھا تو بھی ایک بار میں ایسی گنڈی اگر میرا بٹن اوپن ہو جاتا تو میرے استاد کہتے کیا تو گنڈا بن گیا. یہ جو آج بات عام ہو گئی ہے, اس کو بچے ماڈرنائزیشن کا نام دے رہے ہیں, کا نام دے رہے ہیں, یہ بہت شرمندگی کی بات ہے. اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج برائی بھٹکل میں عام لگ رہی ہے مجھے, جب بھی بچے نماز کے لیے جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے اور سطر کھلنے سے باقاعدہ نماز باطل ہو جاتی ہے. نہیں دیکھیے, ہم اتنی باریکیوں میں نہیں جائیں گے, ہم موٹی باتیں کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے فیس بک ایک مین ریزن فیس بک کا بتایا گا. فیس بک سے پہ جانا کالجوں میں نہیں سکھایا تھا, اسکولوں میں بھی نہیں سکھاتے, لیکن میں جانتا ہوں کہ 7 اور 8 اور 9 میں پڑھنے والے بچے فیس بک پر جاتے ہیں اور ایک سوشل اسٹیٹس بن گیا ہے. تو اس میں برائی کیا ہے؟ اگر فیس بک پر کوئی جاتا ہے اور اسے سوشل نیٹ ورکنگ میں جوائن ہو جاتا ہے, آج ایک دنیا بن گئی ہے. آج ایک نیا ورڈ کوائن ہوا ہے, نیٹیزنس. سٹیزنس کی جگہ نیٹیزنس, نیٹ پر جینے والے لوگ. تو ایک بہت بڑی دنیا آباد ہو گئی ہے. تو اس میں آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کو ایسا ہوا ہوگا. فیس بک
فیس بک سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. فیس بک تو اتنا اچھا ٹول ہے آپ کا دعوت کے لیے, آپ کی اصلاح کے لیے, آپ ایک دوسرے کو وشز کر سکتے ہیں. جیسے موبائل ہے ویسے فیس بک ہے. فیس بک کوئی پرابلم نہیں ہے. فیس بک کا ایڈکشن ہونا پرابلم ہے. یعنی کہ جیسے شراب کو ایڈکٹ ہوتے ہیں, آج کل کے بچے فیس بک کو ایڈکٹ ہو گئے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. فیس بک اچھی چیز ہے لیکن خراب کیوں ہے بولے تو آپ اپنے پڑوس میں کیا چل رہا ہے ہم کو نہیں معلوم. میں بچپن کی بات نہیں کر رہا ہوں, عام طور پہ جنرل اسٹوڈنٹ پڑوس میں کیا چل رہا ہے, میرا دوست کیا کر رہا ہے وہ نہیں معلوم. لیکن میرا ایک دوست ہے, اس کی بہن کا بوائے فرینڈ, اس کا فرینڈ, اس کا گرل فرینڈ سے میرا فیس بک کے اوپر چیٹنگ ہو رہی ہے. کتنے گھنٹے؟ ڈیلی 1.5 سے 2 گھنٹے منیمم چیٹنگ ہوتی ہے. اور بغیر فیس بک کے میرا جینا حرام ہو گیا ہے. جب تک میں موبائل میں سے فیس بک کھول کے اوپن نہیں کرتا میرے کو نیند نہیں آتی. یہ فیس بک کا ایڈکشن ہے. کون ہے کہ وہ کون فرینڈ ہے کہ 50 میل ہے, 1000 میل ہے. امریکہ میں ایک میرا فرینڈ ہے, انہیں کون ہے کیا کہ میں جانتا نہیں. میرے گھر کے بازو میں پڑوس میں کیا ہے, میرے ماں باپ کیا چاہ رہے ہیں, میرے ماں باپ سے بات کرنے کے واسطے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن امریکہ میں بیٹھنے والا بیٹھ تو خالی انہیں ہائی بول رہی ہے تو میں یہاں سے جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تو فیس بک کا ایڈکشن پرابلم ہے, اس سے آپ کا وقت خراب ہو رہا ہے, اس سے آپ کی ذہنیت خراب ہو رہی ہے, آپ کی اسٹڈیز خراب ہو رہی ہے. اس لیے میں تو دیکھیے یہ سب نئی چیزیں ہیں, ہر زمانے میں نئی انوینشن ہوتے رہے ہیں اور نئی چیزوں کو ہم اپنے مدارس میں اپنے اسکولوں میں انٹروڈیوس کرتے رہے ہیں. مولانا عیسیٰ صاحب موسیٰ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم ایک ہائی اسکول لیول پر اسکول چلاتے ہو, ایک زمانے سے اسکول چل رہا ہے, تو ہمارا بھی اپنا اسکول ہے. ہم خود اپنے اسکولوں میں کمپیوٹر انٹرنیٹ یا ایسی چیزوں کا جو استعمال کرتے ہیں, تو کیا اس کا سیف استعمال کے بارے میں ہم کچھ توجہ دیتے ہیں یا بچوں کی اس انداز سے تربیت کرتے ہیں؟ آپ اپنے اسکولوں میں اس طرح کا کچھ باتیں ہیں انتظام؟ جی, میں سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کے 2 پہلو ہیں. ایک خیر کا پہلو ہے, ایک شر کا پہلو ہے. اگر نیٹ کا صحیح استعمال ہوگا, سمجھ رہے نا, بڑوں کی سرپرستی میں جو جاننے والے لوگ ہیں, سمجھ رہے, ان کی سرپرستی میں اگر اسی حد تک جتنے حد تک ہم کو استعمال کرنا ہے صحیح استعمال ہوگا, اسلام کی تبلیغ ہوگی یا سیکھنا ہے, سمجھ رہے ہیں, اس نقطۂ نظر سے انشاءاللہ اگر بچوں کو تعلیم دی جائے گی لیکن بڑوں کی سرپرستی میں, تو یہ باعث خیر ہوگا. اور اگر اس کی تبلیغ کا کام ہوگا, دین کی اشاعت کا کام ہوگا, تو یہ بھی باعث خیر ہوگا. اگر اس کے ذریعے جیسے فیس بک کے ذریعے جیسے کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو چیٹنگ کی جا رہی ہے یا غلط عورتوں سے جی ریلیشن قائم کیے جا رہے ہیں, تو یہ باعث شر ہے اور اس سے یہ گناہ کا کام ہوگا. تو جتنے یہاں پر پرابلم سامنے پیش کیے جا رہے ہیں, میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو نوجوان جو طبقہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ, وہ آج کل دنیا بہت ایڈوانس بن چکی ہے. پانی سر سے اونچا تو نہیں ہوا ہے لیکن سر کے برابر تو آ چکا ہے. اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. ابھی ہمارے بچوں کے پاس تقریباً ہر ہفتے جو ماڈلز چینج ہو رہے ہیں موبائلز کے اور اس کے, ہر ہفتے ان کی جیب میں پہنچ رہے ہیں, یہ ہم ہی پہنچا رہے ہیں. تو کمپیوٹر گھر میں ہو تو ڈرائنگ روم میں اور ورانڈے میں بیٹھ کے دیکھنے والی بات ہوگی. یہ جیب میں لے کر جو گھومتے ہیں, اس کے بعد وہ سوڈا شاپ میں یا چائے سگریٹ مارنے کی جگہ پہ جو لوگ موبائل لے کر بیٹھتے ہیں, تو اس پر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ایسا کی مہم کی تعلق سے بات آئی کہ ہائی فائی لائف جینا یا بہت زیادہ میوزک سننا یا پھر نئی نئی الیکٹرانک گیجٹس رکھنا یا برانڈیڈ شوز استعمال کرنا, یہ ساری چیزیں بچوں کو جو ہے نہیں کرنی چاہیے یا اس سے بچنا چاہیے. تو کیا ایک طرح سے طالبانائزیشن تو نہیں ہے یہ, بچوں کو ہر طرح سے پابندیاں لگائی جائیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ کا یوز, ایسا ہے وہ انٹرنیٹ کے یوز کے اگینسٹ نہیں ہے, ایسا ہے وہ انٹرنیٹ کے ایکسپلائٹیشن کے اگینسٹ ہے. اگر انٹرنیٹ کو آپ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے یا چیزیں لرن کے لیے استعمال کرتے ہو تو آپ کے پاس اس سے بہتر ٹول کچھ نہیں ہے. سو انٹرنیٹ ہیز بیکم انڈسپینسیبل. ایک ایسی چیز بن چکی ہے انٹرنیٹ جس کے بغیر, جس کے بنا کوئی چارہ نہیں. اگر ہم لوگ اسے پورنوگرافی کے لیے, آبسینٹی کے لیے, ولگارٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بالکل غلط ہے. اور
ایس آئی او اسی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے, ایسا وہ انٹرنیٹ کے یوز کے خلاف بالکل نہیں. اور میں جاوید صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, انہوں نے جو 8% جو تاکیدی طور پہ کہا, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز بھائی نے جن کے ساتھ میں 1.5 سال سے جڑا ہوا ہوں, انہوں نے ٹیوشن کلاسز چھوڑ کے اسٹیٹسٹیکل ایجنسی کب سے کھولی؟ جنرلی اسٹیٹسٹیکل, میں تو تعلیم تو 13 سال سے جڑا ہوا ہوں اور ہر ایک چیز سے میں زیادہ تر ادھر واقف ہوں, اور ہر جو ہے سورسز جو ہے میں نکالتے رہتا ہوں. ہر دن میرا یہی کام ہے کہ سورس کیسے نکالا جائے اور کس طریقے سے نکال کر جو ہے بچوں سے اس کے بارے میں کہا جائے. پچھلے 1.5 سال سے تو میرے عزیز دوست میں آپ کا بہت بڑا سورس رہا ہوں, مجھ سے آج تک نہیں پوچھا آپ نے, تو بہت غلط کر رہے ہو آپ. ہمیشہ ہمارا تو ڈسکشن چلتے رہتا ہے لیکن اس کے بارے میں نہیں چلتا جب. تو اب یہ جو ایک طرف تو پیرنٹس کا رول رہتا ہے, دوسری طرف کہیں معاشرہ, کیونکہ میں ایک واقعہ بتا کر بات آگے بڑھاؤں کہ 2-3 سال پہلے ایک واقعہ ہو گیا. ایک جگہ رات میں بچے پڑھنے کے لیے بیٹھے اور بچے تھے 8th 9th 10th کے. تقریباً ہمارے اسکول کے 3-4 اسکول سے وابستہ بچے تھے, ہمارے اپنے اسکول سے, اور دوسرے کسی نے خبر ملی کہ وہاں پہ پورنوگرافی چلی تھی, بلو فلم دیکھ رہے تھے. ہم گئے, ڈی وائی ایس پی سے ملے, پوری صورتحال رکھی, کہاں سے اپلوڈنگ ہوتی ہے, کہاں سے جو ہے وہ فیڈ ملتا ہے, کہاں سی ڈی ملتی ہے, دکان کا آتا پتا تک ہم نے بتا دیا. لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ریڈ کریں, جرس پولیس اسٹیشن کے جسٹ پیچھے ہے دکان. انہوں نے ہم سے وعدہ تو نہیں کیا ریڈ کرنے کا, اور کیا بھی نہیں, لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کیجئے, آج وہ دکان پہ ہم ریڈ کریں گے, کل دوسری دکان سے ہم کو مٹیریل مل جائے گا. تو کہیں ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج ہی اس کو کنٹریبیوٹ تو نہیں کر رہا ہے ان برائیوں کو. دیکھیے بات جو اس کی چل رہی ہے, سب سے پہلے بنیادی بات لوگوں کے سامنے انٹرنیٹ کا استعمال, فیس بک کا استعمال, کسی بھی چیز کے اندر بذات خود خرابی نہیں ہوتی, یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. شراب کی جب حرمت آئی, جوا کی جب حرمت آئی, قرآن پاک نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, صاف طور سے کہہ دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے جب شراب کے متعلق یا جوا کے متعلق وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کہا تھا, کیا اس کے اندر اگر تم اچھائی کچھ سمجھتے ہو, جب تک حرمت ابھی نہیں آئی تھی تو اس وقت لوگوں سے کہا گیا دیکھو اس کے اندر برائی زیادہ ہے, خرابی زیادہ ہے. اتنی بات ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ٹی وی ہو, انٹرنیٹ ہو, فیس بک ہو, اس کے ذریعے مقصد ان چیزوں کے ذریعے ہم جو ہے اس کو دعوت کے لیے استعمال کریں, اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں, اس سے تو کسی کو انکار نہیں. لیکن اس سے جو برائی اور جو فحشکاری لوگوں کے اندر پھیل رہی ہے, اس پر رکاوٹ یا اس پر کنٹرول کرنے کے لیے مولانا موسیٰ صاحب نے ایک سجیشن یہاں دیا تھا, آپ نے اس کو روکا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب تک بنیادی چیز ہے کہ برے لوگوں کے اندر اچھائیاں اور برائیاں دونوں کا مادہ ہے. اب انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تمہارے اندر اس طرح سے دوڑتا ہے جس طرح سے خون تمہارے اندر دوڑ رہا ہے. لہذا شیطان کے عمل کو روکنے کے لیے جب تک آدمی اپنے نفس کو پاک نہیں کرے گا, اچھائیوں کی طرف نہیں لے جائے گا, اس وقت تو یہ کام نہیں ہوگا. اور یہ اچھائیوں کی طرف لے جانے کا عمل کیسے ہوگا, نفس کو پاک کرنے کا عمل کیسے ہوگا؟ جو اللہ والے ہوں گے, جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے, جن کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا, ان سے جب تک ہم جڑے نہیں رہیں گے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھیں گے, اس وقت تک ہم اپنے دل کی پاکیزگی کو جو حاصل نہیں کر سکتے. لہذا دل کی پاکیزگی جب آ جائے گی تو انشاءاللہ ان چیزوں کے استعمال کرتے ہوئے بھی آدمی جو ہے ان برائیوں کی طرف نہیں جائے گا. عورت سامنے سے گزرے گی لیکن اس پر جو ہے اس کی نظر نہیں جائے گی اگر اس کا جو ہے دل پاک رہے گا. اس لیے ان لوگوں کو یا ہمارے نوجوانوں کو یا ہم کو جو ہے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے, اصل اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ کے خوف والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھنا نہایت ضروری ہے. معاف کریں مولانا, بڑے ادب و احترام سے میں کہوں گا کہ میں نے ان کو اس لیے روکا تھا کہ یہ بات آخر میں آتی, مجھے 15-20 منٹ اور چلانا ہے پروگرام, تو یہی میں لانا تھا, اور بات نہیں جائے گی, ہم اس سے ہٹ کے تو بات کریں گے نہیں. لیکن مولانا نے جو بات کی تھی آپ کی بات میں بڑا زمین آسمان کا فرق مجھے نظر آیا. مولانا نے واضح طور پر صرف علماء سے رابطہ کا کہا اور آپ نے اللہ والوں سے کہا تقویٰ والے. تو تقویٰ والے صرف علماء ہی ہوتے ہیں یا عام آدمی بھی تقویٰ والے ہوتے ہیں؟ یہ بات تنازع کی ہو جائے گی, اس کے لیے میں نے وہاں روکا تھا. صرف علماء سے رابطہ
میرے خیال سے ابھی آپ نے بات کہی دی تو آپ کی بات زیادہ واضح اور صاف ہے، اور اس میں ہم کو کوئی نہیں، لفظوں کے استعمال، لفظوں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. غالب کہتے ہیں کہ لفظوں کے انتخاب میں رسوا کیا مجھے. تو بہرحال بات بڑی اچھی بات سامنے آئی. پرابلم سامنے آ رہے ہیں، اس لیے میں نے ایک کوشش کی سامنے پیش کرنے. میں آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے پاس 3 اسٹیجز ہیں. آخر میں بات آئے گی کہ علاج وہی ہے جو آپ بولے ہیں، مولانا بولیں گے، اور ہماری محفل ہی ایسی ہے. انشاءاللہ ہم آخری اسٹیج پر ہیں اس وقت. تو میں چونکہ مہم ایس آئی والوں نے چلائی ہوئی ہے، ہمارے سیکرٹری صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ماحول جب ایسا ہے اور چاروں طرف سے اسی کی رغبت ہے، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اس دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، روکنے کا ہمارے پاس کیا مؤثر نظام ہے؟ کیسے ہم پابندیاں لگا سکتے ہیں؟ کیسے ان کو چینج کر سکتے ہیں؟ اس کو مختصراً سنکشیپ میں آپ جو ہے کچھ باتیں رکھیں سامنے. یہ ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو کیسے بدلا جائے، یا پھر کلچر کو، اسلامک کلچر کیسا بنایا جائے، یا پھر کیسے لوگوں کو بتایا جائے. یہ کلچر کو لانے کے لیے امپریلسٹک فورسز نے یا پھر سرمایہ دارانہ نظام نے 200-300 سال محنت کی ہے. ہم کو بھی محنت اتنی شاید کرنی پڑے گی، لیکن ہم کو انڈیویجول سے، فرد سے سٹارٹ کرنا ہے اور پورے اسٹیٹ تک یا پھر پورے سسٹم کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے. تو شروع ہوگا فرد سے. مولانا نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، فرد سے سٹارٹ ہوگا. جب دل پاک ہوگا، جب ایک انسان تیار ہوگا، تو یہاں پر سب لوگوں کو کام کرنا ہے، نہ کہ میں خود کام کروں انڈیویجول. اب اطراف سے بہت سارے ایکسٹرنل فورسز ہیں جو مجھے افیکٹ کر رہے ہیں، تو ماں باپ بھی کام کریں، معاشرہ بھی کام کریں، معاشرے مل کر ایک سسٹم بنائیں. اب سپوز ایک انٹرٹینمنٹ کے نام سے ایک مثال دے رہا ہوں. انٹرٹینمنٹ، اب بنگلور میں اگر جائیں گے تو انٹرٹینمنٹ آپ کو چھٹیاں گزارنی ہے تو آپ کدھر جائیں گے؟ امیوزمنٹ پارک، واٹر پلینگ کا امیوزمنٹ پارک ونڈرلا کو جائیں گے. وہاں پہ لڑکیاں بھی رہیں گے، لڑکے بھی رہیں گے، لیکن اب اس کو روکا کیسا جائے؟ اب چھٹیاں منائیں کیسے؟ تو آپ ایک امیوزمنٹ پارک کھولیں، اسلامک امیوزمنٹ پارک، جہاں پہ لڑکیاں الگ ہوں، جہاں پہ لڑکے الگ ہوں. ایک تو انڈیویجول ہے، پھر ایک پورا سسٹم کو بدلنا ہے، پورے معاشرے کو بدلنا ہے. آپ کا محترم نے کہا ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کو بھی بدلنا ہے، انڈیویجول کو بھی بدلنا ہے، سسٹم کو بھی بدلنا ہے. تو ایک ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے سب معاشرے میں سب لوگوں کو حصہ ادا کرنا ہے. ایک دیوار کی طرح ہے، ایوری اینٹ، ایوری برک از امپورٹنٹ ان دس دیوار. تو ہم اس کے لیے سب لوگ کام کرنا ہے. نہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ سیگریگیشن، عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے، اسلام کا تقاضا ہے، بالکل تقاضا، اس کو ہم ماننا ہی ہے. لیکن کیا آج جو ماحول پروان چڑھ رہا ہے ہائی اسکول لیول سے، ICSE CBSE کورسز جہاں چلائے جا رہے ہیں، وہاں پہ بچوں کو الگ نہیں کر سکتے. میڈیکل میں جاتے ہیں لڑکے لڑکیوں کو الگ نہیں کرتے، صرف آپ امیوزمنٹ پارک میں الگ کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ نہیں، میں تو یہ کہنا چاہوں گا، میں شاید ایک ایگزامپل ڈیویٹ کروں، میں آپ کے کوشچن سے تھوڑا سا ڈیویٹ کروں. جس طرح سے مجھے یہاں پر کالج اسٹوڈنٹس کا ایڈوکیٹ بنا کے پیش کیا گیا. نہیں، ہم کو کسی کو ریپرزینٹ کرنا ہے، ایڈوکیٹ نہیں ہے، ریپرزینٹ. میں اپنے کالج اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کر کے کہنا چاہتا ہوں، بیٹا، all I want to say is you are the best judge for yourself and you are going to pay what you do and what you don't do. Conscience is your best judge. آپ کا جو ضمیر ہے آپ کے لیے بہترین جج ہے. ایک شعر بہت پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، میں کسی پہ پرسنلی نہیں لے رہا ہوں، شعر کے طور پہ کہہ رہا ہوں. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. So all I would like to say is کہ آپ کی آج جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو کانشیسنس جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے. آپ کا رجحان، آپ کا انکلینیشن جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف زیادہ جا رہا ہے. کنزیومرزم اگر اسے نیگیٹو ایسپیکٹ میں لیا جائے، پازیٹیو ایسپیکٹ میں لیا جاتا ہے، آپ کو جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے پروٹیکشن آف کنزیومرز، نیگیٹو ایسپیکٹ میں لیا جائے تو پروٹیکشن سیکٹر جو ہے آپ کے سامنے کئی سارے آپشنز رکھ رہا ہے، کئی سارے برانڈز رکھ رہا ہے.
اور آپ جو ہے نیڈ اور گریڈ کے بیچ کا فاصلہ بھول چکے ہو، ضرورت اور لالچ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے میسنجرز کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے جو آپ تک فرمان بھیجے، جو انجنکشن بھیجے، اسے صحیح طرح سے سمجھو اور ایک اسلامک وے آف لائف لیڈ کرنے کی کوشش کرو. اینڈ یو آر دا بیسٹ جج فار یور سیلف. آپ بہتر جانتے ہو. آپ جس طرح سے پروٹیسٹ کرتے ہو، اگر کوئی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، آپ میں یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو گیا کہ آئی نو اٹ آل. اور دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں، انٹرنیٹ سائٹس خاص کر اسلامک اسٹڈی کے لیے علماء کا زیادہ ایکسپلائٹیشن کرو، انٹرنیٹ سائٹس کا کم استعمال کرو، کیونکہ اس میں اس میں ایسی بھی انفارمیشنز ہیں جو یہودی اور نصارہ عناصر ایلیمنٹس نے اس میں ڈال رکھی ہے. سو بی کیئرفل. یو آر دا بیسٹ جج فار یور سیلف. آپ جانتے ہو کہ آپ کو انٹرنیٹ کا استعمال کس طرح سے کرنا اور فیس بک کا استعمال کس طرح سے کرنا. دیکھیے تقریباً ہم پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں. اس کے بعد پھر صدارت خطاب کو ہوگا. اس سے پہلے ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں. ہم نے کچھ وقت کم ہے اور بہت پریپیئرڈ اور منصوبہ بندی سے بھی پروگرام ہم کر نہیں پائے، لیکن ہم نے اسکیٹرڈ وے میں کچھ باتیں کی، لیکن بہت ہی کانکریٹ باتیں سامنے آئیں. اب آخری اسٹیج ہمارا جو رہتا ہے اس میں تھوڑی سی باتیں آ گئی ہیں کہ اس کا حل کیا ہو. جو حالات ہمارے سامنے ہیں چاروں طرف سے، صرف ہم نے انٹرنیٹ کی بات کی، تھوڑا سا اشارہ ٹی وی کی طرف آ گیا. ٹی وی کے علاوہ فلمیں ہیں، جو فلمیں آ رہی ہیں، جو ٹی وی سیریلس آ رہے ہیں، تو آپ کو آپ کی جانے انجانے میں آپ کی تربیت کرتے جا رہے ہیں. آپ ناشتہ کھانے کے لیے بھی ٹی وی کے غلام ہو، آپ شرٹ پہننے کے لیے بھی ٹی وی کے غلام ہو. تو اس ذہنی غلامی میں جو آپ کو مبتلا کیا جا رہا ہے، اس کے مختلف ذرائع سے اس کو اتنا آسان بھی نہیں سمجھا جا سکتا. اور ایک ایس آئی او کا ہی ایک کام نہیں ہے، بلکہ سماج کا ہر فرد کا کام ہے. تو ہم کن کن زاویوں سے اس پر کام کر سکتے ہیں، 2 منٹ کے اندر ایک ہمارے پینلسٹ جو ہے اس پر اپنی رائے ظاہر کریں گے. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. جناب مولوی عبدالرقیب صاحب. نہیں، شاید 2 منٹ تھوڑے سے کم ہو جائیں. آپ اس کو تھوڑا سا، اور آپ تھوڑی سی 10 منٹ اور اس کو آگے لے جائیں تو بہتر ہوگا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہماری تربیت ہے کہ ہم ٹائم پر شروع کرتے ہیں، ٹائم پر ختم کرتے ہیں. اصل میں 11:30 بجے ہم کو یہ پروگرام یہاں پہ. اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے جو ہے نمونہ اور ہمارے آئیڈیل جو کہ رول ماڈل جو ہمارے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے اس کا تعلق تجارت سے ہو، سیاست سے ہو، انفرادی زندگی سے ہو، اجتماعی زندگی سے ہو، بہرحال زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ہر مسئلے کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ہر مسئلے کا حل، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگرچہ کہ آج کی بات، آج اس وقت جو ہے بہت سے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اس وقت، کیونکہ یہ ماڈرن زمانہ ہے اور یہاں پہ جو ہے اس وقت جو چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے یہ کہ جو ہے برائیاں بہت زیادہ ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں بہت سے آپ کی جو خصوصیات ہیں، اس کو جو ہم لوگ گھنٹوں میں اگر ہم بیان کرتے رہے تو اس کو بیان نہیں کر سکتے. صرف 2 خصوصیات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو سب سے بڑی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس کو قرآن میں صاف طور پر فرمایا گیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. صاف طور پر فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چونکہ آپ بہت ہی نرم ہو اور آپ بہت ہی جو ہے نرم گفتگو کرنے والے اور بہت ہی جو ہے پیار محبت سے آپ جو سمجھانے والے آپ تھے، اور اگر آپ سہتے ہوتے تو لوگ آپ سے جو منتشر ہو جاتے. تو یہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں تو میں یہ بات مولانا خواجہ ندوی صاحب، عبدالباری ندوی صاحب اور ایسے ہزاروں بار اس طرح کے پروگرام بیانات دیتے رہے. اور دوسری بات علاج کیا ہے، اور علاج ہے کہ اور دوسری سی بات ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہم اپنے بچوں کو اور اپنے زیر تربیت، یا اپنے اسکول میں دیکھیے، کالجز میں دیکھیے، اپنے گھروں میں دیکھیے، ہم اپنے بچوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بیٹا ٹی وی نہ دیکھو، اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان کو 10 بجے تو سلا دیتے ہیں اور رات میں 12 بجے تک ہم لوگ جو ہے ٹی وی دیکھتے ہیں. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بات سامنے آئی کہ ہم کو اپنے گھر میں اپنا رول ماڈل بننا چاہیے. آگے بڑھائیے. ایک بات یونیورسل کہ رول ماڈل بننا ہے پیرنٹس کو. جی دیکھیے، بہت سارے پرابلمس اور اس کے انٹرنیٹ کے نقصانات، فیس بک کے نقصانات سامنے ہیں. اس کے حل کے لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
کہ سب سے پہلے ہم دیکھیے اپنے جسمانی امراض کے لیے ہم تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، بخار ہو یا پیٹ درد ہو، اور اس کی دوا لے کر اس کی شفا کے لیے اور اس کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے اور ظاہری چیزوں پر تو ہم توجہ دیتے ہیں کہ نماز اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو نماز کی تاکید کی جاتی ہے، اس کے متعلق باتیں بیان کی جاتی ہے، لیکن چند روحانی اور چند اندرونی بھی باطنی بھی امراض ہیں، اگر اس پر توجہ دیں گے، سمجھ رہے نا، علماء کو اور بزرگان دین کو جو متقی ہیں ان کے پاس اگر آپ اپنی بیماریوں کو رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے مطابق جو شریعت مطہرہ میں نسخے بیان کیے گئے ہیں، سمجھ رہے نا، اس کے مطابق وہ آپ کے لیے علاج دوا انشاءاللہ بتا دیں گے، جس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مطالعہ قرآن اسلام کی طرف ہمارا رجوع اللہ ہو، تعلق مع اللہ ہو، اللہ سے نسبت ہو، سمجھ رہے نا. اور اس کے بعد میں ایک شعر بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. آج بھی علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بڑا جامع ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. سب کرشمہ کر کے دیکھا، ایک کرشمہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. جزاک اللہ. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. دیکھیے مجھے آخر میں کچھ بات کرنے کے انہوں نے کہہ دیا ہے. علامہ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جاوید سے ہی، کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیدار. انٹرنیٹ کے بارے میں اب جو اور فیس بک کے بارے میں جو بات چل رہی تھی اس کو ہی آگے بڑھا کے کہنا چاہتا ہوں. مجھے آج بہت افسوس لگا کہ میں ہمیشہ رات کو 10 بجے کے بعد انٹرنیٹ کیفے جاتا ہوں، کیونکہ میں گھر میں لانا نہیں پسند کرتا، کیونکہ جوان بھی لڑکیاں ہیں اور جو ہے اس کے ساتھ میرے بچے بھی اس کے عادی ہو جائیں گے، تو 10 کے بعد جاتا ہوں. آج مجھے جانے کا موقع ملا مغرب کے بعد، تو مجھے جانے کے بعد دیکھتا ہوں انٹرنیٹ کیفے میں، تو افسوس لگا کہ ادھر جو ہے 7 اسٹینڈرڈ 8 اسٹینڈرڈ 9 اسٹینڈرڈ اور 10 اسٹینڈرڈ اس کے ساتھ PC کے بچے ہیں، PC 4 ایون PC 1 کے بچے ہیں. پہلا اگر ہم کو کنٹرول کرنا ہے، پیرنٹس اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میرے بچے کہاں جا رہے ہیں، مغرب کے بعد کہاں جانا ہوتا ہے، عشاء کے بعد کہاں جانا ہوتا ہے. ان کا پیرنٹس کا پہلا کنٹرول امپورٹنٹ ہے. یہی کہتا ہوں یہ جو لے کر یسائیوں جو کام کر رہے ہیں، یہ صرف یسائیوں کا کام نہیں ہے، ایک ہر فرد کا کام ہے، یہ خالی علماء کا کام نہیں ہے. اور ہر ایک فرد اپنا کام سمجھ کر اگر کریں گے تو معاشرے سے برائی انشاءاللہ ضرور چلے جائے گی. بہت اچھی بات. جاوید صاحب نے کہا کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچے کہاں جاتے ہیں. مجھے تقریباً 15 سال پہلے مولانا اقبال ندوی صاحب کی ایک بڑی پیاری بات یاد آئی. ایک گفتگو میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے آج کل تو نہیں ہے، بہت کم ہو گیا ہے، گھروں میں مرغیاں پالتے تھے اور بکریاں پالتے تھے. شام ہوتے ہی عورتیں ہم ککڑ تمچے میں بیٹھے گا گھومتے تھے. شام ہوتی ہی مرغی پہنچنا ضروری ہے، گھر میں بکری پہنچنا ضروری ہے. اور 15 سال پہلے مولانا اقبال صاحب نے کہا تھا. اور آج حال یہ ہوا ہے کہ بیٹی رات میں 10 بجے 9 بجے تک بھی گھر میں نہیں آتی تو ماں بے فکر رہتی ہے، بولتی صحیح رہے گی، اس کو فکر نہیں ہوتی. مرغی کی جتنی فکر تھی اتنی اپنی بچی کی اگر فکر کریں تو معاشرہ بدل سکتا ہے. آپ آگے بات پڑھائیں. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ دوسروں کے کلچر سے زیادہ انفلوئنس نہ ہوں، اس کا زیادہ امپیکٹ ہم پر پڑنے نہ دیں، اور ہم لوگ اپنے خود کے کلچر میں، اسلامک کلچر میں جو بالکل ہی انٹیکٹ، پیور اور ریالٹی پر بیسڈ ہے، اسے اپنائیں. وہ تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، اس سمت تو چاہے اس سمت سیل رواں چل، وادی بھی تمہاری ہے یہ صحرا بھی تمہارا. اس کے بعد علامہ اقبال نے اسی شعر میں کہا کہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، شیطان کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. صدا کے خطبے سے پہلے دیکھیے کچھ مہینے پہلے ہمارے یہاں جامعہ اسلامیہ میں ایک بہت بڑے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم آئے تھے جو مذہباً شیعہ تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آئے تھے. وہ اپنے مسلک میں بھی بڑے پختہ تھے. ایک بات انہوں نے بہت ہی اہم کہی کہ صدیوں حکومت کرنے کے بعد ہم جو کام نہیں کر سکے تھے، ان جدید چیزوں نے خاص طور سے انٹرنیٹ وغیرہ اور
اس تہذیب نے جس طرح سے ہمارے گھروں کو مسموم کیا ہے اور بگاڑا ہے، یہ اس کا کوئی جواب نہیں کہ اپنی بچیاں کالج میں جاتی ہیں، پوری ہمت کے ساتھ وہ مقابلہ کرنے تیار ہوتی تھی اور وہ اپنا چہرہ کھولنے تیار ہوتی تھی، اور دوسرے ملکوں میں اپنے سروں سے اسکارف جو ہے نکالنے تیار نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کے مسموم اثرات نے گھروں کو اتنا مسموم کر دیا کہ 10-25 سال کے اندر پورا ماحول اس نے جو ہے بگاڑ دیا. بہرحال برائیاں تو آتی جائیں گی، اب تک تو اتنی چیزیں آئی اور اللہ معلوم آگے اور کون کون سی چیزیں دنیا کے اندر اور آئیں. ہم مسلمان ہونے کے ناطے جو بہت سے مشورے ہمارے بھائیوں نے یہاں دیے، بڑے عمدہ مشورے دیے. ایک تو جو ہے اپنے سرپرستوں کا جو ہے ان کو آئیڈیل ہونا چاہیے، گھروں میں ان کے اوپر جو ہے پوری نگرانی ہونی چاہیے. خاص طور سے طلباء کے متعلق ہماری اپنی گزارش یہ ہے کہ آپ کم از کم عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر جانا مکمل چھوڑ دیں، اپنی پڑھائی پر زور دیں. عشاء کے بعد آپ گھر ہی پر رہیں، جو بھی پڑھائی کرنا ہے آپ اپنے گھروں پر ہی پڑھائی کریں، اور ہمارے والدین جو ہیں ان کے سرپرست ہیں ان پر یہ نگرانی کریں کہ ہمارے بچے گھر سے باہر نہ جائیں. ایک تو ان کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا، اور دوسرے ان پر ہماری نگرانی رہے گی کہ وہ پڑھائی کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں. اور پھر تیسری بات جو اس سے پہلے میں نے کہہ دی تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں مولانا موسیٰ صاحب کے ساتھ بات کے ساتھ میں چھوڑتا ہوں کہ قرآن پاک میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف رکھنے والے علماء ہیں. لہذا جو خشیت الہی والے ہیں علماء ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیں. انشاءاللہ اپنی بیماریوں کا علاج ان کے پاس ہوگا. جس طرح سے جسمانی بیماریوں کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے روحانی علاج کے لیے بھی ان لوگوں سے تعلق کم ہونے کی وجہ سے یا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے برائیاں پھیل رہی ہیں. بڑوں کا ادب اسی لحاظ سے نکل چکا ہے، اور بڑوں کی بات یا اللہ کے نیک بندے علماء کی بات کو جو ہے اس انداز میں نہیں لیا جا رہا ہے جو آج سے کچھ سال پہلے جو ہے لیا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ میں اس کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. عزیزو بتاؤ کدھر جا رہے ہو، ہے منزل ادھر تم ادھر جا رہے ہو. عزیزو بتاؤ کدھر جا رہے ہو، ہے منزل ادھر تم ادھر جا رہے ہو. عزیزو پتہ ہے کدھر جا رہے ہو، سمٹتے نہیں ہو بکھر جا رہے